ایمان پر شکر ادا کرنا کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہیں، اب اس ایمان پر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس کی اصول یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ تو جو ایمان پہ شکر ادا کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ آخری وقت میں اس نعمت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ چوتھا عمل صدقہ خیرات کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو مٹا دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ای تمنع انزال المکروہ والبلاء فی الحال، کہ یہ عام حال میں مصیبتوں سے اور ناپسندیدہ احوال سے بندے کو بچاتا ہے، وتدفع سوء الخاتمۃ فی المآل، اور موت کے وقت بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات جتنا بھی ہو اللہ کے راستے میں کریں، اپنے خاوند سے اجازت لیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بندہ $10,000 نکالے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ آپ نے $1 بھی اللہ کے راستے میں اگر نکالا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ایک مٹھی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ پانچواں، اہل اللہ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہونا، قلبی تعلق ہونا، ان کی صحبت نصیب ہونا۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم رجال لا یشقی جلیسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور بدبخت تو وہی ہوتا ہے کہ جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بے ریا، کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے یہ کہتے تو ماننے والی بات تھی، مگر انہوں نے تو فرمایا کہ 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت، یہ شاعر لوگ بہت افراط و تفریط کے مرتکب ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس پوائنٹ پر کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شعر کو میں پڑھوں؟ جی حضرت پڑھیں۔ تو حضرت نے پڑھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 1,00,000 سال اطاعت بے ریا، کہ اہل اللہ کی ایک لمحہ کی صحبت 1,00,000 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت 100 سال مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے، آپ نے تو الٹا 1,00,000 سال کی بات کر دی۔ تو پھر حضرت نے اس کا تحقیقی جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو کوئی بندہ 1,00,000 سال کی عبادت کر لے، کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ اس کو کلمے پہ موت آئے گی؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمان لگے ہمارے سامنے شیطان کی مثال موجود ہے،
کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدے کیے، لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن آخری وقت میں اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا اور یہ مرتد بن گیا۔ بلم باور کی مثال ہے، 300 سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن آخری وقت میں اس کا انجام برا ہوا، قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنی مرضی کوئی عبادت کر لے، انجام کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہاں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، ہم رجال لا یشقا جلیسہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، یعنی آخری وقت میں کلمے سے محروم نہیں کیا جاتا۔ تو پھر تو ان کی ایک لمحے کی صحبت واقعی لاکھ سال کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے۔ چھٹا عمل جس کی وجہ سے انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کریں، محبت کی حرارت آپ کو دل میں محسوس ہو، اللہ کے لیے کھائیں پیئیں سوئیں جاگیں، زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کو یاد کریں، راتوں کی تنہائی میں دعائیں مانگیں، لو لگا کے بیٹھیں۔ جیسے بندے کو محبت کی وارمنس فیل ہوتی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی محبت کی وارمنس کو فیل کریں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ تو دنیا میں اللہ سے محبت کی کوششیں کرتا رہا ہو اور اللہ رب العزت اتنے رحیم اتنے کریم اور پھر اسے اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ساتواں، گناہ سے پرہیز، زنا سے پرہیز۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، قرآن مجید کی آیت، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کو روک لیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی مرد ہو کہ جس کو کوئی عورت ذات منصب و جمال، اچھے گھرانے کی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی طرف متوجہ کرے اور یہ آگے سے کہہ دے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے گے۔ اور یہی چیز عورت کے لیے بھی، کہ اگر کسی عورت کو کوئی مرد اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے، گناہ کے راستے پہ گھسیٹنے کی کوشش کرے اور یہ کہہ دے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتی ہوں، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ شاید ہی کوئی عورت ہو، لڑکی ہو، جس کو اپنی زندگی میں قریب کے لوگوں میں سے کسی نہ کسی کی طرف سے ایسا اشارہ نہ ملا ہو، تو اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اس کا ایک جواب انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ کوئی فون کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، خط کے ذریعے رابطہ کرتا ہے، کسی رشتہ داروں کی محفل میں محبت بھری نظریں ڈال کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسکراہٹ کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سارے عمل ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ گناہ کا تعلق ہو جائے۔ تو اگر کوئی بھی ایسی انویٹیشن کسی کی طرف سے ہو اور عورت آگے سے کہہ دے دل میں کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں،
اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو کلمے پہ موت عطا فرمائیں گے۔ 8واں عمل، اذان کے بعد دعا پڑھنا۔ چنانچہ جب اذان ہوتی ہے تو سنت یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی کہتے رہیں، اور بعد میں پھر اذان